پیغام ماہ سیاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، بکھر نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن پیغام ماہ سیام کے اندر ایک مرتبہ پھر بندہ حاضر خدمت ہے۔ سامعین گرامی، آج ہم گفتگو کریں گے چند مسائل پر۔ سامعین گرامی، یہ مسئلے تو تقریباً ہو چکے کہ روزہ کس طرح ٹوٹتا ہے اور کس طرح قضا ہے اور کس طرح کفارہ ہے۔ آج میں تھوڑی گفتگو کروں گا ان مسائل پر کہ روزہ کس طرح مکروہ ہو جاتا ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ مکروہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، لیکن مکروہ ہونے کا مطلب یہ ضرور ہے کہ روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ سامعین گرامی، روزے کو مکروہ کرنے والی سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ وہ فحش گفتگو، غیبت، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر فحش گفتگو کرنے سے اور لایانی کام کرنے سے نہیں رکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف کھانے پینے سے رک جائے۔ تو سامعین گرامی، سب سے پہلے ہمیں اپنے روزے کو اس چیز سے بچانا ہے کہ ہم غیبت، گالم گلوچ، چغل خوری، لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہ کریں۔ اور ایک ظاہری سی بات ہے سامعین گرامی، سوچئے تو صحیح کہ کھانا کھانا، پانی پینا، شربت پینا، دودھ پینا، یہ سب حلال چیزیں تھی۔ رمضان نے روزے کی حالت میں ان حلال چیزوں کو استعمال کرنے سے روک دیا، جبکہ غیبت کرنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا اور دیگر امور وہ روزے سے پہلے بھی حرام تھے۔ تو کون سی عقل ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم کھانے پینے سے تو رک جائیں لیکن گالم گلوچ، غیبت کرنے اور لڑائی جھگڑے سے نہ رکیں؟ تو ہمیں اپنے روزے کو اچھے طرح سے رکھنا ہے اور رمضان کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے اپنے روزے کو اس طرح مکروہ ہونے سے بچانا ہے۔ اس کے بعد مکروہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا، منجن کا استعمال کرنا، دنداسے کا استعمال کرنا، اگر اس کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو روزہ ہی ٹوٹ گیا، اور اگر اس کے ذرات حلق سے نیچے نہیں اترتے تو ان چیزوں کے استعمال کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کا قطعاً استعمال نہیں کرنا روزے کی حالت میں۔ اس کے علاوہ ناک میں دوائی ڈالنا، کان میں دوائی ڈالنا، ان دونوں صورتوں کے اندر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دوائی کا اثر سیدھا حلق کے اندر جاتا ہے۔ ایک چیز بڑی مشہور ہے اور اکثر علماء سے پوچھی جاتی ہے کہ ہم نے انجیکشن لگوانا ہے، تو کسی بھی قسم کا انجیکشن، خواہ وہ رگ کے اندر لگے یا گوشت کے اندر لگے، اس کے لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون اگر ضرورت پڑ گیا، کوئی ایمرجنسی ہے اور خون لگوانا ہے، تو خون لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ضرورت بہت ضروری پڑ گئی ہے، عام حالت میں خون نہیں لگوانا، اور خون روزے کی حالت میں دینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ہر ایسا کام روزے کی حالت میں کرنا جس سے روزہ رکھنے والے کو کمزوری ہو جائے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جیسے خون کا دینا یا پچھنے کا لگوانا، کیونکہ پچھنوں کے اندر بھی خون نکلتا ہے۔ تو سامعین گرامی، کہیں شخص کہیں جا رہا ہے، بلا ارادہ اس کے منہ کے اندر مکھی چلی گئی، دھواں چلا گیا، گرد و غبار چلا گیا، تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بغیر ارادہ خود بخود کیا آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن جان بوجھ کر یہ تمام امور کرنا بھی روزے کو مکروہ کر دیتے ہیں، اور اس وقت مکروہ کرتے ہیں جب تک وہ چیز حلق سے گزر کے آگے نہیں جاتی۔ اگر یہی چیزیں حلق سے گزر کے آگے چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد سامعین گرامی، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، خواہ وہ اس طرح نہیں رکھتے کہ ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، یا وہ اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ وہ بیمار ہیں، لاغر ہیں، کمزور ہیں۔ تو سامعین گرامی، شریعت نے ان کے لیے بھی ایک حل نکالا ہے کہ جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس قدر بیمار ہے کہ اس کو شفا یاب ہونے کی اب امید ہی نہیں ہے، ایسا ضعیف ہے کہ اس کو دوبارہ امید ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو شریعت نے اس کے لیے طریقہ یہ رکھا ہے کہ وہ ہر روزے کا ایک فدیہ دے گا، اور فدیہ کی مقدار وہی ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہے۔
ابھی آنے والے کچھ دنوں کے بعد مفتیان اکرام وہ مقدار اس سال کی بھی متعین کریں گے کہ صدقہ فطر کتنا ہے، 70 روپے، 80 روپے، 90 روپے، تو ایک صدقہ فطر ایک روزے کا فدیہ ہے۔ صدقہ فدیہ اسی شخص کو دینا ہے جس کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ سارا صدقہ فطر ایک ہی شخص کو دے دیں۔ مثال کے طور پہ اس پورے ماہ رمضان کا صدقہ فطر اگر 90 روپے ہوا تو اس پورے ماہ رمضان کا فدیہ 2700 روپے بنے گا۔ تو اگر کسی ایک ضرورت مند کو دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، مختلف ضرورت مندوں کو 200 200 400 400 کر کے دے دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص اس کے روزے رہ گئے اور اس نے فدیہ بھی نہیں دیا، اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس نے وصیت کرتی کہ میرے اتنے رمضان کے روزے رہ گئے، میرے ان روزوں کا فدیہ دینا ہے، تو سامعین گرامی جو اس کے ورثاء ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کرنے کے بعد اس کے مال کے تہائی سے ان کے روزوں کا فدیہ دینا ہے۔ اگر تہائی مال ختم ہو جاتے ہیں اور فدیہ پورا نہیں ہوتا تو اس تہائی مال سے زیادہ اس کے مال سے زیادہ فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی درد دل رکھنے والا اس کی وصیت کو نافذ کرنے کے لیے تہائی مال کے بعد اپنے مال سے اس کے روزوں کا فدیہ دے دے تو یہ بہت بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس درد دل رکھنے والوں کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کے تقدس کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں روزے کے ہر ان امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔